اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں اس اللہ تعالیٰ کے شاہکار کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شاہکار بنایا بندوں کی بندوں کی شکل میں، انسان کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے شاہکار پیدا کیا، جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ ان میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے، اور انسان فرشتوں سے زیادہ بہتر کس لحاظ سے ہیں اور کس اینگل سے ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے، اور ان کے زمانے میں لوگ بہت ہی زیادہ نافرمانی کرنے لگے تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمان ہو گئے تھے۔ تو آسمان کا پردہ ہٹایا گیا، اور فرشتوں نے، یعنی میں یہ بات بتانے سے پہلے اس بات کو واضح کر دوں کہ میں جو بھی بات بتا رہا ہوں میں نے اس کی کچھ ایک جگہ تصدیق کی ہے، اور میں نے بالکل جسے کہتے ہیں اس بات کو، قصے کو بیان کرنے کے لیے پوری کتابیں نہیں چھانی، نہ کسی معتبر معتبر جگہ سے ضرور میں نے تصدیق کی ہے، لیکن میں نے بالکل کتابوں سے میں نے ریفرنس نہیں لیا، اس کا سنا ہے میں نے کہیں پر، تو میں بیان کر رہا ہوں، اور میں اس بات کو مفہوم کے تحت بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بالکل ورڈ بائی ورڈ، ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائے، تو میں بالکل اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں پہلے کہ اوپر نیچے کچھ اگر مجھ سے ہو جائے اور تو مجھے معاف فرمائے، اور سننے والوں کو بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اس کی بالکل تصدیق نہیں کی ہے کسی کتاب سے۔ ہاں، میں نے ایک معتبر جگہ کہہ سکتے ہیں، وہاں سے میں نے سنا تھا یہ قصہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹایا آسمان کا۔ وہی مجھے بالکل یہ ایگزیکٹ نہیں پتہ ہے کہ پردہ ہٹایا کیا، تو فرشتوں نے جب انسان کو دیکھا تو فرشتے انسان کو برا بھلا کہنے لگے، انسان کی نافرمانی پر فرشتے ملامت کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے برائی کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے اندر نفسانی خواہشات ڈالی ہیں، ان کے اندر شہوت ڈالی ہے۔ تو فرشتے پھر بھی مطمئن نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں سے یہ کہا، ٹھیک ہے، اپنے درمیان میں سے 3 فرشتے جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہوں ان کو چن لو۔ تو 3 فرشتوں کو چنا گیا، ہاروت، جن کا ایک کا نام تھا ہاروت، دوسرے کا نام تھا ماروت، اور تیسرے ایک اور فرشتے تھے، ان کو چنا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بھیجے دیتے ہیں اور آزمائش کے طور پر، تاکہ تم آزمائش کا سبب بن سکو لوگوں کی۔ تو ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے وہ تیار ہو گئے، لیکن جو تیسرے فرشتے تھے وہ تیار نہیں ہوئے، کہ وہ آزمائش میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ تو ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں، اور ان کو انسان کی نفسانی خواہشات اور شہوت پرستی دے کر انسانی اس میں بھیجا گیا اس دنیا کے اندر، جس کا تذکرہ سورہ بقر کے اندر آتا ہے کہ ہاروت و ماروت ایسے کچھ کر کے کچھ آیت ہے، تو اس میں ان کو بھیجا گیا۔ تو وہ عراق کا ایک شہر بابل، وہاں پہ ان کو بھیجا گیا، تو وہاں پہ وہ اترے، اور اتر کے وہاں پر وہ قاضی بن کر فیصلے کرنے لگے لوگوں کے درمیان۔ اور وہ رات کو اسم اعظم، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے، وہ ان کو ایک ایسا سیکرٹ پتہ تھا کہ وہ رات میں آسمانوں میں چلے جاتے تھے، اور دن کے ٹائم میں زمین پہ آ کے پھر فیصلہ کیا کرتے تھے لوگوں کے درمیان انسان کی شکل میں، اور انسان ان کے ساتھ انسانی خواہشات اللہ تعالیٰ نے لگا دی تھیں۔ اب وہ دن کے ٹائم فیصلہ کیا کرتے قاضی بن کر، اور رات میں اسم اعظم کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ایک خفیہ نام کے ذریعے وہ آسمانوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ان کے پاس آئی،
تو جس کو دیکھ کر وہ دل فریب بالکل وہ دل مطلب مطلب بالکل ان کا دل وہ ہو گیا اس لڑکی کو دیکھ کر، یا لڑکی یا عورت جس کو بھی دیکھ کر ان کا دل پھسلنے لگا۔ تو وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مطلب لڑکی کو کچھ مطلب لڑکی آئی اپنا کچھ شوہر کا قصہ لے کر کہ مطلب کوئی شوہر کی مطلب کوئی اس کی شوہر کے بیچ میں کچھ تھی کوئی بات، تو اس کا قصہ لے کے آئی، تو اس پہ دل ہار گئے وہ جو انسانوں کا، جب انسانوں کی وہ دے دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو، تو وہ دل ہارنے لگے اپنا۔ تو وہ خیر چلی گئی۔ اب وہ پھر اپنے کاموں میں لگ گئے، ایسے ہی دن میں فرشتے بن کر مطلب انسان بن کر قاضی دن میں قاضی بن کر وہ لوگوں کے بیچ مطلب وہ کیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، اور رات میں وہ اسم اعظم کے ذریعے اوپر چلے جایا کرتے تھے۔ اب وہ لڑکی یا عورت پھر آئی کچھ دن بعد، اب وہ بالکل دیکھ کر بے چین ہو گئے، اب ان سے اس کو دیکھ کر اپنے اوپر قابو نہیں رہا گیا۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مطلب اس لڑکی کو یا اس عورت کو اپنا بنانا چاہا فرشتوں نے، جو انسان کی اس میں آ چکے تھے اب۔ تو اس عورت نے کہا کہ